بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ حضور باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین اور آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، میں نے دیکھا آج آپ بہت خوش ہیں۔ آپ میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے، میں نے راستہ روک لیا، میں نے کہا نہیں جانے دینا آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ حضور لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ نے بتایا، مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، ہے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، ہے اللہ ان کے حساب کی قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا، ہے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، ہے عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں ایسی ہیں جو صرف مجھ کو عطا کی ہیں، جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میری عمر 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نمبر 9، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا
کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی اپنے ساتھ لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو دور دور تک یعنی مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔